بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراح الارواح جاری و ساری ہے۔ تو اس کا جو ہمارا ٹاپک جاری تھا وہ تھا اسم فاعل کے بارے میں۔ تو اسم فاعل کا جو فصل تھی، تو آج کا 21 نمبر جو سبق ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ بحث بھی ہماری کلیئر ہو جائے گی۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسم فاعل کا جو فاعلون کے وزن پر آنا اور اس کے اندر پھر جو بحث تھی کہ تا کا کب یہ برابری ہوگی، یعنی اس مذکر و مؤنث میں کب برابر رہے گا، وہ ساری جو بحث آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو اب یہاں پر آگے آج کے جو سبق میں جو دو تین باتیں ہیں وہ پہلے سن لیں کہ فعولون کے وزن پر جو آتا ہے اور اس کے اندر پھر کیا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے پھر مبالغہ کے جو اوزان ہیں، تو اسی طرح پھر شاذ کے اوپر ایک بات ہوگی کہ شاذ کے صیغے آئیں گے۔ پھر اسی طرح ثلاثی مجرد سے تو ہم نے فاعلون کے وزن پر پڑھا ہے، تو اس سے ہٹ کر جو مزید فی کے صیغے آتے ہیں ان پر بھی بحث ہوگی، ان کے بنانے کا طریقہ، اور اس کے اوپر پھر جو شاذ کی باتیں ہوں گی، پھر اس کا اعراب وغیرہ۔ تو آج کا انشاءاللہ عز وجل یہ جو مختصر ہمارا سبق ہوگا۔ تو آئیے سبق کی طرف کہتے ہیں وَيَجِيءُ عَلَى فَعُولٍ لِلْمُبَالَغَةِ نَحْوُ مَنُوعٍ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى فَاعِلٍ۔ اب کہتے ہیں کہ اسم فاعل فعول، یعنی فعول جو وزن لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس وزن پر بھی آتا ہے، لیکن آتا ہے تو پھر معنی کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں لِلْمُبَالَغَةِ، یعنی جب اسم فاعل فعول کے وزن پر ہوگا، جیسے منوع اور اسی طرح اور بھی جیسے آگے صیغے آ رہے ہیں، تو اس وزن پر جو ہوگا تو اس کے اندر مبالغے کا معنی ہوگا۔ مثال کے طور پر منوع ہے، تو ایسے تو ہوتا ہے نا روکنا، منع یا منعو، روکنا، لیکن جب اس وزن پر آ گیا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ بہت زیادہ روکنے والا۔ مبالغے کا یہی تو معنی ہوتا ہے نا، اس کے معنی کو بڑھا دیا جائے، زیادتی کر دی جائے، تو یہاں پر بھی وہ ہے۔ اچھا، تو پھر آگے اس پر انہوں نے خود مثال میں تھوڑا سا انہوں نے قاعدہ بھی بیان کیا کہ اس صورت میں، یعنی جب یہ فعولون مبالغے کے لیے ہوگا تو پھر اس کی مثال دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں مذکر اور مؤنث کا جو معاملہ ہے وہ برابری کے حق پر رہے گا، یعنی مذکر کے لیے ہو تب بھی یہی رہے گا، مؤنث کے لیے ہو تب بھی۔ ایسا نہیں کہ منوعاتن ہو جائے یا کوئی اور صیغہ ہو تو اس کے ساتھ تا لگا دی جائے، نہ، بلکہ انہوں نے مثال آگے خود وضاحت لکھی ہے، کہتے ہیں اذا کان بمعنی فاعل، یعنی جب منوع یعنی فعول یہ فاعل کے معنی میں ہو تو تب اس کے اندر یہ مذکر اور مؤنث کا علیحدہ علیحدہ ہم نہیں لے کے آئیں گے صیغہ، بلکہ ایک ہی لے کے آئیں گے، رجل منوع یا امرأۃ منوع۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ ہونا چاہیے، مؤنث کے لیے مؤنث کا، لیکن جب یہ فعول کا وزن فاعل کے معنی میں ہو تب یہ اس کے لیے قاعدہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ مذکر مؤنث میں برابر رہیں گے۔ پچھلی کلاس کے اندر جو فاعلون کا وزن تھا تو وہاں تھا مفعول کے لیے، ٹھیک ہے، اس پر آگے بات بھی آ رہی ہے، اس پر میں عرض کرتا ہوں۔ بہرحال آگے والی انہوں نے خود مثال جو دی ہے اس سے بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کہتے ہیں نحو جیسے امرأۃ صبور۔ اب یہاں پر صبورتن ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ صبورن یا صبورن فعولن کے وزن پر جو مر رہا ہے، تو یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے بین اسطور، تو یہ کہتے ہیں کہ فاعل کے معنی میں، یعنی صابرتن۔ تو یہی ہم نے اوپر قید لگائی تھی کہ اذا کان بمعنی فاعلین، کہ جب فعول کا وزن فاعل کے معنی میں ہو تب پھر کیا ہوگا، مذکر مؤنث کے لیے وہ برابر رہے گا۔ تو یہاں پر انہوں نے خود بتا دیا ہمیں کہ صبورن یہاں پر فاعلاتن یعنی مؤنث کے لیے، پیچھے چونکہ امراتن ہے تو اسی لیے اوپر انہوں نے کیا نکالا ہے، صابراتن یعنی مؤنث کا۔ اور آگے والی جو مثال ہے راجلن، تو جہاں چونکہ راجلن ہے تو صبورن جو صیغہ ہے اس کے اوپر انہوں نے صابرن نکالا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہاں پر یہ جو فاعل کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، صابرن صابراتن، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ شرط جو اوپر انہوں نے لگا دی کہ یستوی فیہ المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث اس کے اندر برابر رہیں گے، تو یہاں پر برابر ہی ہوں گے، تو یہاں پر انہوں نے مثالوں کے ساتھ ہمیں وضاحت کر دی۔ اور وَيُقَالُ فِي الْمَفْعُولِ، اب چونکہ انہوں نے اوپر قید لگا دی کہ فاعل کے معنی میں ہو تب یہ ہوگا، اور کہتے ہیں کہ نئی صورت بیان کر رہے ہیں کہ مفعول کے معنی ہوں گے تب کیا ہوگا، کہتے ہیں وَيُقَالُ فِي الْمَفْعُولِ، اور اگر یہی وزن مفعول کے معنی میں ہو، وہاں فاعل کے معنی میں نہ ہو تو کیا ہوگا، تو پھر اس کا عکس کر دینا ہے، کیا ہوگا، مطلب ناقۃ حلوبۃ، حالانکہ حلوب فعول کے وزن پر پورا بن رہا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر حلوب یہ مفعول کے معنی میں، محلوب
اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے محلوبتن، تو یہ مفعول کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہاں پر مذکر مؤنث کے اندر فرق کیا جائے گا. تو یہی کیا کہ یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے تو لہٰذا حلوب کو حلوبہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو موصوف ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو وہ ناقہ ہے، تو وہ مؤنث ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا تا کے ساتھ. تو اب آگے کہتے ہیں فَأُعْطِيَ الْإِسْتِوَاءُ فِي فَعِيلٍ لِلْمَفْعُولِ وَفِي فَعُولٍ لِلْفَاعِلِ طَلَبًا لِلْعَدْلِ. اب وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ پچھلی کلاس کے اندر جو فعیل پر بحث ہوئی تو وہاں پر تھا کہ اگر مفعول کے معنی میں ہو تو یہ مذکر و مؤنث میں برابر رہے گا، اور آج کے سبق میں جو صیغہ چینج ہوا یعنی فعول کا وزن انہوں نے بیان کیا ہے، تو یہاں پر انہوں نے مفعول کے بجائے فاعل کے معنی میں ہو تب کہا ہے کہ یہ مذکر و مؤنث میں برابر ہوں گے. بھئی یہ کیوں ہے؟ تو یہاں سے اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں فاعل میں مفعول کے لیے اور فعول جو وزن ہے اس میں فاعل کے لیے جو برابری کا رکھی گئی ہے، برابری دی گئی ہے، یعنی مذکر اور مؤنث میں برابر ہونا، جو اوپر آپ نے دونوں بحث پڑھ لی ہیں. تو کیوں آپ نے بھائی کیا؟ اب دونوں کو مفعول کے لیے کر دیتے یا دونوں کو فاعل کے لیے کر دیتے، یہ دونوں آپ نے علیحدہ علیحدہ کے لیے کیوں رکھا؟ یعنی ایک کو مفعول کے لیے مقرر کر دیا، ایک کو فاعل کے لیے. کہتے ہیں طالبا للعدل، یہ ہم نے انصاف کو طلب کرتے ہوئے کیا، یعنی بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک کے لیے وہ کر دیا اور ایک کے لیے یہ فاعل والا معاملہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ فاعل کا کثیر الاستعمال بھی تھا یہ، چونکہ وہاں پر جو پیچھے کلاس کے اندر آپ نے سنا کہ فاعل والا مفعول کے ساتھ ہو تو مذکر و مؤنث میں برابری، تو وہ چونکہ فاعل کا وزن ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا تھا مفعول کے معنی میں، جس کی مثالیں آپ نے سماعت کی تھی. اور یہ جو وزن ہے یہ زیادہ تر، یہ ساری حاشیے میں چیز لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر یہ فاعل کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو انہوں نے اس کے حق میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چند یہ اوزان بیان کر رہے ہیں جو اس میں فاعل کے لیے آتے ہیں لیکن مبالغے کا معنی دیتے ہیں. جیسے وَيَجِيءُ اسم فاعل، یعنی اس میں فاعل آتا ہے للمبالغۃ، مبالغے کے لیے. اب اس کی مثالیں اور پھر آگے ان کے معنی بھی آپ بین السطور دیکھ رہے ہوں گے. تو کہتے ہیں جیسے نحو صبارن، ٹھیک ہے، یعنی صبارن فعالن، یعنی فعال وزن. یہ اصل میں تو مثالیں دی ہوئی ہیں نا، تو یہ مثالیں ہی ڈائریکٹ انہوں نے شروع کر دیں، کوئی قاعدہ بیان نہیں کیا. تو اس پر انہوں نے حاشیہ 4 میں بیان کیا ہے کہ سماعن، یعنی یہ جو مبالغے کے صیغے انہوں نے کہا آتے ہیں اس میں فاعل میں، اس میں فاعل مبالغے کے لیے جو آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سماعی طور پر ہے، یعنی اہل عرب سے یہ سنے سنائے اوزان ہیں. اگر قیاسی ہوتے، مثال کے طور پر افعال ہے، اجتناب ہے، یعنی یہ جو صیغے ہیں، اوزان ہیں، باب ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کیسے بنانے ہیں، تو یہ قیاسی ہوئے. لیکن یہ سماعی ہے، تو کہتے ہیں اگر قیاسی ہوتا تو یہ ماتن ہیں جو صاحب کتاب ہیں تو اس کی وہ ترتیب بیان کرتے ہیں کہ اس وزن پر مبالغہ کا صیغہ آتا ہے. چونکہ یہ سماعی ہیں تو اس لیے وہ ڈائریکٹ پھر ان کی طرف گئے ہیں، یعنی اوزان کی طرف، یہ جو مثالیں دی ہوئی ہیں اس لیے اوزان انہوں نے بیان کر دیے. جیسے کہتے ہیں صبار، تو یہ کثیر الصبر، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا. اور صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں جزا فضا سے روکنے، یعنی اپنے آپ کو جزا و فضا سے روکنا، تو یہ صبر ہوتا ہے. یہ صبر کی ایک تعریف کی جاتی ہے، تو یہ اس میں مبالغہ، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا. دوسری مثال انہوں نے دی، کہتے ہیں سیف مجزم، یعنی سیف تلوار کو کہتے ہیں، مجزم کاٹنے والی غالباً. تو اب اس میں جو مبالغہ یعنی بہت زیادہ کاٹنے والی، تو یہ اس کے اندر معنی ہو جائے گا اگر اس کو اس معنی میں لیں مبالغے کے معنی میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 احتمال ہیں، آگے خود وہ بیان کر رہے ہیں. وہ ہوا، اور یہ جو وزن ہے یعنی یہ ضمیر ہوا ضمیر لوٹے گی، یہ ساتھ والا مبالغے کا صیغہ ہے اور پیچھے والا صیغہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا ہوا میں. اور کہتے ہیں یہ جو سیف مجزم ہے، کہتے ہیں یہ مشترک بین الآلتی و بین مبالغۃ الفاعل، یعنی اس میں آلہ اور مبالغۃ الفاعل، یعنی فاعل کے مبالغے کے لیے، فاعل کے اندر معنی کی زیادتی کے لیے، تو یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تلوار بہت زیادہ کاٹنے والی ہے، یہ بھی ہو جائے گا، اور دوسرا کاٹنے کا آلہ، تو اس طرح بھی یہ چل جائے گا. تو یہ دونوں میں مشترک ہے، دونوں میں سانجھی ہے گویا. اچھا آگے نیا وزن کہتے ہیں فسیقن. فسق لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اوپر آپ دیکھ رہے ہوں کہ کثیر الفسق، یعنی بہت زیادہ نافرمان، گناہ گار. ٹھیک ہے، اس طرح کا معنی اس کا کریں گے. اور کبار، کبر آپ نے لفظ سنا، کبریائی وغیرہ، تو یہاں پر کثیر الکبر یعنی بہت بڑا. وطوال، طویل لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو یہاں اسی سے ہے کثیر الطولی، بہت لمبا. ٹھیک ہے، وعلام، یہ طوال مفصل بھی ایک لفظ ہمارا تھا، یعنی قرآن پاک کی جو بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں تو ان کے لیے طوال مفصل کے لفظ بھی آتے ہیں. وعلامۃ، یہاں پر یہ علامت
مطلب اسم اور علامت فعل وہ مراد نہیں ہے، یہاں علامتن ہے، یعنی بہت زیادہ علم سے، یعنی علامہ فہامہ جسے بولتے ہیں نا، بہت زیادہ علم والا، کثیر العلمی، بہت زیادہ علم والا، یہاں پر وہ مراد ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَنَّسَّابَةٌ، سین پر شد ہوگی، یعنی کثیر المعرفت بالانصابی، نسب جو لفظ ہے نا، نسب خاندان وغیرہ کے یہ جو پورا شجرہ نسب جاننے والا ہوتا ہے، تو یعنی بہت زیادہ نسب جاننے والا، یہاں اس کا یہ معنی بنے گا۔ وَرَوَّایَةٌ، روایت لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، یعنی حدیث پاک روایت کی یا کوئی چیز روایت کی نقل کی، تو یہاں پر کثیر الروایہ مبالغے کا معنی دیں گے، بہت زیادہ روایت کرنے والا۔ وَفَرُوقَةٍ یا فَرُوقَةٌ، تو اس کے اندر وہی معنی، تو فرق لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے یعنی کثیر الفرق ہی، بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ اگر کسی اور معنی سے بھی آپ کریں گے تو اس طرح معنی پھر چینج ہو سکتا ہے۔ وَضُحْكَةٍ، یعنی بہت زیادہ، ضحک تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، ہنسنا، تو يَضْحَكُ عَلَى النَّاسِ كَثِيرًا، یعنی جو لوگوں پر بہت زیادہ ہنستا ہے، ٹھیک ہے۔ وَضُحْكَةٌ، یا پھر کسرہ کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا مضحوک علیہ، ٹھیک ہے، جس پر ہنسا جائے۔ وَمِجْزَامَةٌ، اور مجزام، یہ جزام لفظ آپ نے سنا ہوگا، کوڑ، ایک بہت عجیب و غریب مرض ہے جو جسم پر ہو جاتا ہے، تو کثیر الجزام، یعنی جس کو بہت زیادہ کوڑ ہو، تو بہت زیادہ کوڑ والا یہاں پر یہ معنی کریں گے۔ مسکام، سکم، یہ بیماری کے معنی میں ہوتا ہے نا، بیمار ہو جانا، تو کثیر السکمی، یعنی بہت زیادہ بیمار، مسکام یہ والا۔ وَمِعْتِیر، معتیر، کثیر العطر، یہ عطر سے ہے، تو وہ آپ مفعیل کے وزن پر بنائیں گے تو یہ معتیر، تو کثیر العطر، یعنی بہت زیادہ عطر والا، یہ عطر لگانے والا، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کا معنی کریں گے۔ اب یہ جو تھے یہ تقریباً بنتے ہیں 12، یہ جو سارے ابھی گنوائے ہیں فسیق سے لے کر آخر تک۔ اس کے بارے میں آگے ایک بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَسْتَوِي الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِي التِّسْعَةِ الْأَخِيرَةِ، آخری جو 9 ہیں تو وہ کون سے ہیں، کہاں سے لے کر ہیں؟ حاشیہ 1 میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ علامہ، یعنی علامہ سے لے کر معتیر تک، یہ جو صیغے ہیں 9 جو اوزان ہیں، تو کہتے ہیں یہ مذکر و مؤنث میں برابر ہوں گے۔ اوپر والی جو باتیں تھیں نا پچھلے صفحے پر وہ الگ تھیں، یہاں جو 12 صیغے ہیں ان میں سے جو آخری 9 صیغے ہیں، یعنی علامہ سے لے کر یہ جو معتیر تک ہیں، تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو 9 صیغے ہیں، 9 اوزان ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث کے اندر برابری ہے، یہ برابر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لِقِلَّتِہِنَّ، قلت استعمال کی وجہ سے، ان کا استعمال کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو یہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اس کا یہ معاملہ ہوگا۔ اما قولہم، بہرحال ان کا قول، مسکینہ، یعنی جو مسکینہ مفعیل معتیر ان کے وزن پر ہے لیکن تا ہے، تو کہتے ہیں اس کو محمول کریں گے علی فقیرتن، فقیر جو لفظ سنا آپ نے نا، تو فقیرتن پر اس کا محمول کریں گے۔ تو اب اس کا انہوں نے جواب حاشیہ نمبر 3 میں دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسکینہ ہے اس کے اوپر جو تا کو داخل کیا گیا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ محمول ہے فقیرہ پر، اور جو فقیرہ ہے یعنی الفقیرۃ جو لفظ ہے یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، اور فعیلتن کو جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ پچھلا سبق ایک دفعہ نظر ڈال لیں، تو اس کے اندر تھا کہ فعیلتن یہ مفعول کے معنی میں ہو تو اس کے اندر برابری رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا انہوں نے کہا ہے کہ فعیلتن کے وزن پر ہے فقیرہ، اور یہ مبنی للفاعل ہے، یعنی بمعنی فاعل ہے، سوری، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ چونکہ مفعول کے معنی میں ہوتا تو برابری ہونی تھی، تو اس لیے یہاں پر اس کو تا کو ایڈ کر دیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، معنی ان کے درمیان مناسبت ہے، محمول جو کی ہے نا مسکین کو فقیر پر، مسکینہ اور فقیرہ کو محمول کیا جو آپس میں، تو یہ کہتے ہیں ان کے اندر معنی کے لحاظ سے تناسب ہے، مناسبت ہے۔ کیسے؟ یہ مسکین بولتے ہیں، اب یہاں پر انہوں نے مختلف تعریفیں اور مختلف اقوال بیان کیے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں، جن میں سے میں ایک ایک عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہ مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس من لا شیء لہ، جس کے پاس کوئی شے نہ ہو، ایک تعریف اس کی یہ ہوگی۔ اچھا، اور جو فقیر ہے تو اس کی کہتے ہیں من لہ ادنی شیء، یعنی جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، تو یہاں پر یہ اس کی تعریفیں ہوگی کہ مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، من لا شیء لہ کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو، لیکن وہ پھر اس کے آگے تعریفیں علیحدہ آ جاتی ہیں، اس کے عکس بھی انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں۔ اور آگے انہوں نے اصول بیان کیا ہے، وہ من عاداتہم، جو اس اہل عرب ہیں یا اصولیین ہیں، ان کے نزدیک ایک قاعدہ ہے کہ وہ ضد کا ضد پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسکین اور فقیر یہ آپس میں ضد ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح دشمن اور دوست یہ بھی، ٹھیک ہے، جس طرح عدو لفظ آگے والی مثال میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تو یہ بھی آپس میں مطلب ضدیں ہیں۔
تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں اس کو اوپر معمول کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے کیا کہ فقیرہ والی جو ان کی ترکیب تھی تو اسی کو ان کی جو ضد تھی اس پر انہوں نے معمول کر دیا. تو اب یہ سمجھانے کے بعد کہتے ہیں کما قالو، جیسا کہ انہوں نے استعمال کیا ہی عدوۃ اللہ، یعنی یہ اللہ کا دشمن ہے، اس طرح کا اگر اس کا معنی کریں تو یہاں پر بھی گول تا آئی ہے. حالانکہ یہ کیا تھا، اس کا تا کو ہٹا کر آپ دیکھیں عدوٌ فعول کے وزن کے معنی وزن پر ہے اور فاعل کے معنی میں ہے. تو فاعل کے معنی میں ہے، فعول کے میں تو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا، اسی سبق کے اندر جو پڑھا ہے کہ فعول مبالغے کے لیے ہوتا ہے، تو اگر فاعل کے معنی میں تو مذکر مؤنث کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن اس میں گول تا آئی حالانکہ یہاں نہیں آنی چاہیے تھی. جو ہم نے سبق آج پڑھا ہے تو اس حساب سے ابھی دیکھیں تو یہاں پر فعول کا معنی بن رہا ہے، یہ وزن بن رہا ہے تا کو ہٹائیں عدو کا، اور فاعل کے معنی میں ہے تو حالانکہ تا نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن اس کا جو ضد ہے نا، جو انہوں نے محمول کیا اس کو، تو وہ آگے عدو کے بالکل نیچے آپ لائن پہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں حملاً علی ما صدیقۃ، یہ صدیقہ کے اوپر اس کا حمل کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہاں پر یعنی پوری بحث جو میں نے پہلی پر سمجھائی ہے نا آپ کو فقیرہ والی، تو یہاں پر انہوں نے، تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کلیئر ہوگی. تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُدْخَلِ التَّاءُ، اگرچہ تا کو داخل نہیں کیا جاتا فی فعول، یعنی فعول، جس طرح آج کا ہمارا سبق ہے الذی للفاعل، جو کہ فاعل کے معنی میں ہو، جو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا، تو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا تا عدوۃ، لیکن چونکہ یہ حمل اس کا کیا گیا صدیقہ پر اور اس پر تا آتی ہے، تو یہی قاعدہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل عرب کا یہ اصول ہے یا ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ضد کو ضد پر حمل کرتے ہیں، معمول کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی اصول کے تحت یہ تا کو لے کے آئے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں، آگے بھی اسی کی بات انہوں نے کہا لِأَنَّهُ، اس لیے کہ ہوز میں لوٹے کی صدیقہ کی طرف، اس لیے کہ جو صدیقہ ہے کہتے ہیں یہ عدو کی یا عدوہ کی نقیض ہے یا اس کے اپوزٹ ہے. تو اچھا آگے نئی بات یہ ثلاثی مجرد سے ہٹ کر کہتے ہیں من غیر ثلاثی کی علی صیغۃ المستقبل، یعنی اس میں فاعل جو ہے تو یہ غیر ثلاثی یعنی ثلاثی مزید فی وغیرہ سے کیسے آتا ہے، کہتے ہیں اس کا جو مضارع کا صیغہ ہے کہتے ہیں مستقبل کے صیغے پر آتا ہے، لیکن تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑے گی. کہتے ہیں جو صیغہ مستقبل کا ہے، یعنی مثال کے طور پر لے لیں یکرم، اس پر آپ نہیں، حالانکہ اس کو آپ کا صیغہ آپ کو ذہن میں بٹھا لیں پہلے نا، آسانی ہو جائے گی یاد بنانے میں. یکرم سے ہم نے مکرمون پڑھا ہے اور سارا جو بنایا یہ سارا ہم نے پڑھ چکے ہیں. تو اب یہاں پر مکرمون جو بنا ہے یکرم سے یہی ہم نے یہاں پر کرنا ہے. تو کیا ہوگا یہاں پر علامت مضارع جو صیغہ مستقبل ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں بمیم مضمومۃ، یہاں پر جو حرف مضارع ہے اس کی جگہ پر میم مضموم رکھ دیں گے، میم مضموم رکھی. اور پھر کیا کرنا ہے، کہتے ہیں وَقُصِرَ مَا قبل الآخر، اور ما قبل الآخر ما قبل آخر. مثال کے طور پر یکرم ہے تو یکرم یا کو ہٹا کر میم لگایا دمہ والا یعنی مکرم. تو اب آخر سے ما قبل یعنی آخر ہے یکرم کا میم، تو اس سے پہلے ہر راہ، تو اس کو ہم نے کسرہ دے دینا ہے. تو یہی ان کا طریقہ ہے کہ یکرم سے مکرمون یہ اس میں فاعل ہے. تو یہ سارے جو آگے والے گردانے ہیں آپ نے یاد کیے ہیں ابواب، ان کے اندر یہی طریقہ جاری ہوگا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں مکرمون. آگے انہوں نے مثال جو بیان کی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے نیچے دو مثالیں بیان کی ہیں. لفظاً یعنی وہ نظر آ رہا ہو، جس طرح آخر کا ما قبل مکرمون میں نظر آ رہا ہے، یا پھر کہتے ہیں تقدیراً ہو، یعنی وہ ظاہری طور پر نظر نہ آ رہا ہو. جیسے مثالیں اس کو انہوں نے دی ہیں مختارن. اب یہاں پر را سے ما قبل الف ہے، تو ہاں یہاں پر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسرہ ہو، لیکن چونکہ یہاں پر وہ تعلیل ہوئی ہے. اسی طرح آگے والا صیغہ ہے محمرن محماررن، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح جو تعلیل کے بعد آیا تو اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اسی لیے انہوں نے لفظاً اور تقدیراً کی علیحدہ مثالیں نیچے بیان کر دی ہیں. تو اوپر پھر آئیے وَأُخْتِيرَ الْمِيمُ. تو اب پھر اعتراض ہوا یا سوال ہوا کہ بھائی آپ نے یا کو ہٹا کر میم لگایا ہے تو کیوں لگایا، حالانکہ جو زیادتی کی جاتی ہے تو وہ زائد حروف کی، اور اس میں خصوصاً جو حروف علت ہیں الف واو یا، ان میں سے کوئی ایڈ کیا جاتا ہے، تو آپ نے میم اٹھا لیا، تو یہ کیا بات ہوئی. تو پھر انہوں نے اس کے جوابات بھی دیے ہیں. تو کہتے ہیں لِتَعَذُّرِ حُرُوفِ الْعِلَّةِ، حروف علت کے مشکل ہونے، متعذر ہونے کی وجہ سے، یعنی یہاں پر ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں بن سکتی تھی. یعنی یکرم سے مکرمن جو بنایا ہے، یہاں پر ہم میم کے بجائے واو لگائیں تو بھی خرابی کیوں. اس کا انہوں نے نیچے جواب دیا جو ہم نے وَوَجْجُلُونَ یا اس طرح کے جو مثالیں گزری نا غالباً ماضی میں، مضارع میں، یہاں پر حروف علت کی بحث ہوئی تھی جب اس کی مضارع کی ہم نے لگائے نا حروف عطین، تو وہاں پر اس کی ڈیٹیل ہوئی. یہاں پر بھی انہوں نے یہی عرض کی فرمایا. تو بہرحال اگر واو لگاتے بالفرض، اگر آپ کی بات مانیں حروف عطین جو واو الف واو یا جو 3 حروف ہیں، تو ان میں اگر واو لگاتے تو واو چونکہ اہل عرب کے ہاں پایا نہیں جاتا،
یہ اہل عرب کے ہاں یہ کلمہ نہیں پایا جاتا، یعنی کلمے کے شروع میں۔ اور اگر آپ کی بات مانیں کہ اس کو ہم جس طرح مضارع کے اندر پھر یہ باتیں کی تھی، پھر اس کو واو کو تا سے بدلا تھا، تو کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم اسی طرح کرتے کہ واو کو تو لے آتے لیکن اس کو تا سے بدلتے، لیکن یہاں سے ہم اگر لے آتے اسی طرح آپ کی بات مانتے تو پھر تو مضارع سے جو خطاب کے سیغے ہیں اس سے التباس لازم آ جانا تھا، تو اس وجہ سے ہم واو نہیں لا سکتے، بھائی مہربانی آپ معاف فرمائیں۔ دوسری بات کہ اگر الف لے آئیں تو پھر الف کی دو صورتیں ہیں کہ الف تو ہوتا ہے ساکن ہے، تو پھر ابتدا بھی ساکن محال ہونا تھا، پھر اگر اس کو ہم کوئی حرکت دیتے تو اگر فتح دیتے تو اس طرح اس کے ساتھ مطلب مضارع کے متکلم کے ساتھ التباس لازم آنا تھا۔ اور اگر ہم یا لگاتے ہیں یعنی الف واو کی بات ہوگی تو یا، تو کہتے ہیں پھر اس سے غائب کے صیغے سے التباس لازم آنا تھا، اس کے حروف شفویہ میں سے ہونے سے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے آئے۔ جب اس حرف کی بات انہوں نے مان لی تو پھر حرکت کے اوپر اعتراضات شروع ہو گئے کہ اس کو آپ دمہ کیوں لے کے آئے، تو کہتے ہیں وَضُمَّ الْمِيمُ میم کو دمہ دیا گیا لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ یعنی اسم فاعل وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ موضع یعنی ظرف، تو اس میں ظرف اور اس میں فاعل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس پر دمہ نہ دیتے یعنی اس کو فتح دے دیتے، یہاں تو ہے مکرمن، تو اگر مکرمن کا دیتے تو یہ خرابی لازمانی تھی، یعنی مکرمن ہے تو یہ مکرمن ہوتا، تو یہ ساری خرابی جو آپ آگے باتیں آ رہی ہیں تو یہاں پر یعنی اس میں ظرف کی بات جو آگے آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اس کی کلیئر ہو جائے گی کیسے کیسے، تو بہرحال اس کی ظرف سے خرابی لازمانی تھی۔ تو آگے پھر اس کی مثالیں انہوں نے خود پیش کی معترض نے، جس طرح پچھلے سبق کے اندر بھی تھا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اس طرح کی مثال ہے، جیسے کہتے ہیں ونا ہوا، یعنی یہاں پر یاد یہ جو ابھی بات ہوئی نا اس سے پہلے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آگے والی بات کلیئر ہو جائے گی۔ یعنی اس میں فعل غیر ثلاثی مزید فیس ہم نے بنایا ہے کہ میم مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور یعنی مکرمن کے وزن پر، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات درست نہیں، آپ کا قاعدہ جو ہے یہ سلامت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو کوئی اور الفاظ بھی شامل ہو رہے ہیں یا کسی اور کو بھی یہ شامل ہے، یا آپ کا غیر مزید فیس ہے ثلاثی مزید فیس ہے، تو کہتے ہیں جیسے مصحب یہ لفظ ہے مصحبن، تو اس میں حالانکہ یہ فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر وہ شرط نہیں، یہاں آپ کی شرط کے مطابق ہونا چاہیے تھا کہ مصحبن، یہاں پر ہا پر فتح ہے بفتح العین، عین کلمہ کا فتح ہے مصحب، حالانکہ یہ فاعل کے لیے ہے تو مصحبن ہونا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں الا صیغۃ المفعول، یہ تو مفعول کے صیغے پر ہے، حالانکہ قیاس کیا تھا والقیاس بالکسر، قیاس تو کسرہ چاہتا تھا کہ جس طرح آپ نے اس کا پورا بیان کیا۔ اور دوسری مثال انہوں نے ایک اور بیان کی، کہتے ہیں یہ باب اس کا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں من اصحابہ یعنی باب اکرم افعال جو افعال سے ہے، اور دوسری مثال انہوں نے بیان کی ویافعن ضاربن فاعلن کے وزن پر ہے، حالانکہ یہ کس باب سے کہتے ہیں من ایفع یعنی باب افعال سے ہے، اکرم یعنی دونوں صیغے جو ہیں یہ باب افعال سے ہیں، لیکن جو پہلا صیغہ ہے وہ مصعب مفعول کے وزن پر بنایا ہوا ہے، حالانکہ استعمال فاعل میں ہوتا ہے، اور یافعن یہ بھی ہے مزید فی سے لیکن یہ ثلاثی مجرد ہے، تو اس کا انہوں نے جواب صرف ایک لفظ میں دے دیا کہ یہ شاذ، یہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ اس طرح آتے ہیں صیغے لیکن یہ شاذ ہے، اور شاذ ہوتا ہے کل معدوم۔ وَيُبْنَى مَا قَبْلُ تَاءِ التَّانِيثِ عَلَى الْفَتْحِ فِي ضَارِبَةٍ لِأَنَّهُ صَارَ بِمَنزِلَةِ وَسْطِ الْكَلِمَةِ كَمَا فِي نُونِ التَّأْكِيدِ وَيَاءِ النِّسْبَةِ وَعَلَى الْفَتْحِ لِلْخِفَّةِ، اور کہتے ہیں تاء تانیث سے ما قبل پر اس کو بنایا گیا ہے، مبنی بنایا گیا ہے، کون سا مبنی؟ کہتے ہیں مبنی علی الفتح، مثال دے رہے ہیں جیسے کہتے ہیں داربتن، یہاں داربن سے داربتن یعنی داربتن جب اسی کا آپ دیکھیں گے اس وزن پر تو اس کا جو ما قبل ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی بالفتح ہوتا ہے، تو اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ یعنی یہ جو پورا صیغہ ہے تو یہ ایک درمیانے کلمہ کی طرح ہو گیا، یہ جو کلمہ ہے مثال کے طور پر داربتن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں بمنزلۃ وسط الکلمۃ، تو یہ وسط کلمہ کی طرح ہو گیا، تو کہتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے جو ہم نے جو کلاسیں پڑھی ہیں اس کے اندر نون تاکید کی بھی بحث گزری تھی، تو یہی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں فی نون تاکید، یعنی یہاں پر نون تاکید کے معاملے میں جب ہم نے یعنی پہلے یضربو یہ مورب تھا لیکن جیسے اس کے اوپر کیلا خفیفہ وغیرہ داخل ہوئے تو پھر اس نے اس کو مبنی کر دیا، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں اسی طرح ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی ایک اور مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ یا نسبتی، مثال کے طور پر کوفی جی، کوفی جس طرح بولتے ہیں، اسی طرح بصری جی، اور اس طرح دیگر پاکستانی جی، تو یہ جو یا نسبتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ اور پھر بھائی آپ نے ٹھیک ہے کہ آپ نے نون تقید پر اس کو قیاس کیا کہ اس میں وہ بھی مبنی کر دیتا ہے، تو آپ نے پھر یہاں پر
فتح کیوں؟ مبنی کرنا تھا دمہ پر کر دیتے، کسرہ پر کر دیتے. تو کہتے ہیں یہ تینوں حرکتوں میں سے فتح جو ہے خفیف ہے، تو اس کی خفت کی وجہ سے ہم نے اسی کو چن لیا.